آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم ایسے کچھ لوگوں کے پاس آئے کہ جن کے سر پتھروں کے ذریعہ سے کچلے جا رہے تھے، بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے تھے۔ بس ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا سرہانے پتھر لے کر آتا ہے اور زور سے پتھر مارتا ہے اس کے سر پر، اس کا سر ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور تب تک اس کا سر دوبارہ جڑ جاتا ہے اور پھر اس کے سر پر اسی طرح پتھر مارا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا ما ھذا یا جبرائیل، ما ھؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طریقے سے سزا دی جا رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ تتساقل رؤوسهم عن الصلاة المکتوبہ، کہ جن کے سر فرض نماز سے بھاری ہو جایا کرتے تھے، یہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ جب اللہ کا منادی آواز لگاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے، ان کے سر پروردگار کے سامنے جھکتے نہیں تھے یا اپنے سروں کو رب کے سامنے سجدہ ریز نہیں کرتے تھے، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ گویا بے نمازیوں کی یہ سزا ہے جو عالم برزخ میں قبر کے اندر ان کو دی جاتی ہے کہ ان کے سر پتھروں کے ذریعے سے کچلے جاتے ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جو اسلام کا ہے وہ نماز ہے۔ اور کیوں نہ ہو یہ اہم رکن کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام احکامات زمین پر دیے، لیکن جب نماز کے دینے کا نمبر آیا تو اس کے لیے آپ کو عرش پہ بلایا گیا، اوپر بلایا گیا، معراج پہ بلایا گیا اور وہاں آپ کو تحفے کے طور پر یہ نماز دی گئی آپ کی امت کے لیے۔ اور پھر بھی امتی نماز نہ پڑھے تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ رب کا منادی پکارتا رہے، آواز لگاتا رہے اور یہ ٹس سے مس نہ ہو، اس کا سر وزنی ہو جائے، اللہ کے سامنے نہ جھکے، اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی تو پھر کون سی سزا اس کے لیے ہوگی؟ یاد رکھیں نماز بہت اہم رکن ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے موطا امام مالک کی یہ روایت آپ کے سامنے نقل کی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جتنے بھی گورنر تھے ان کے ماتحت ان سب کو یہ پیغام لکھ کر بھیجا تھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے تمام امور میں سب سے زیادہ اہم امر میرے نزدیک نماز ہے۔ فمن حفظها وحافظ علیها، جو اس کی حفاظت کرے گا، اس کی پابندی کرے گا تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ ومن ضیعها، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، اس کی پابندی نہیں کی، فهو لما سواه اضيع، وہ اس کے علاوہ دیگر امور کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ اس لیے نماز کی پابندی کی جائے، یہ آپ نے سب کے لیے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا سارے گورنروں کو، اور جب گورنر نماز پڑھیں گے تو پھر آگے عوام کی کیا مجال ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو سب سے اہم رکن ہے نماز، اور سب سے پہلے حقوق اللہ کے اندر جس چیز کا حساب قیامت کے دن ہوگا وہ نماز ہی ہے۔ اس لیے نماز سے ہمیں اس میں کوتاہی اور سستی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور کامل اور مکمل نماز وہی ہے جو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، اور جو گھر میں اکیلے تنہا پڑھ لی تو اگرچہ علماء کہتے ہیں اس کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن کامل اور مکمل نماز اس کی وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز ہماری مسجد کے اندر ادا ہو اور جماعت کے ساتھ ادا ہو، اور پھر ہم ایک نہیں بلکہ 27 نمازوں کا ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں۔